السلام علیکم ویورز، یہ سوال ہے بیلجیم سے، اور بھیجنے والے جو ہیں، اگر ان کا نام ٹھیک پہنچا مجھ تک، نکھل گپتا صاحب کہتے ہیں میں ایک انڈین ہوں، آپ کا پرانا مداح عرصہ دراز سے بیلجیم میں مقیم ہوں۔ میرا خیال ہے کہ ہم بھارتی اور پاکستانی اگر گراس روٹ لیول پر نسلوں کی تعلیم و تربیت کا طریقہ اختیار کریں تو ہی بہتری ممکن ہے، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں۔ نکھل گپتا صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ وہ ہمارے کہتے ہیں کہ 100 باتوں کی ایک بات، یا دریا کو کوزے میں بند کرنا۔ آپ نے دریا نہیں، آپ نے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا۔ ہم جیسے ملکوں کا اس کے علاوہ کوئی مستقبل نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے میں پچھلے کچھ عرصہ سے بہت فوکس کر رہا ہوں۔ میں مثلاً ایک بات کر رہا ہوں کہ 15 سال کا روڈ میپ ہو، انٹرپٹڈ ہو، کوئی اس میں جمہوریت کوئی گند شند نہ ہو، نان سٹاپ، اور ایک روڈ میپ دیا جائے، پوری قوم کو اعتماد میں لیا جائے اور بتایا جائے کہ جی پہلا سال یہ، دوسرا یہ، تیسرا یہ، 15 سال، پہلے 5 سال کے یہ پلانز ہیں، دوسرے 5، تیسرے اچھا، اور قطعاً نہیں اس میں کوئی آدمی کوئی آواز اٹھائے بیچ میں رکھنا ڈالنے کی کوشش کرے، اسے عبرت کی مثال بنا دیا جائے۔ اچھا، یہ روڈ میپ تو بہت لمبی بات ہو جائے گی، کر سکتا ہوں، مطلب اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کامن سینس کی باتیں ہیں ساری۔ تو پونے گھنٹے کے لیکچر میں سارا کچھ بندہ صورتحال کم از کم جو مین پوائنٹس ہیں وہ سامنے رکھ سکتا ہے، لیکن میں نے اس کو اس طرح سمرائز کیا ہے کہ یہ جو روڈ میپ ہے اس کے 2 پلرز ہوں گے۔ 15 سالہ روڈ میپ کے 2 پلرز، جس میں پہلا پلر ہے ہی پرائمری ایجوکیشن، اور کوالٹی پرائمری ایجوکیشن، ایسی پرائمری ایجوکیشن کہ آشش کر اٹھے آدمی۔ آپ 5ویں جماعت پاس بچے کو دیکھے، بندے کی طبیعت خوش ہو جائے کہ اس کی اتنی خوبصورت تربیت ہے، اس کی اتنی اچھی تعلیم ہے، اس کی اتنی اعلیٰ گرومنگ ہو گئی ہے، اس کو چلنے پھرنے سے اٹھنے بیٹھنے تک، سڑک عبور کرنے سے لوگوں کے ساتھ گفتگو کرنے تک کا اس کو سلیقہ آ گیا ہے، اس کو ٹائم مینجمنٹ آ گئی ہے، اس کو فوکسڈ ہونا آ گئی۔ لیکن یہ چونکہ جاہلوں کا، یہ جاہلوں نیم خواندہ لوگوں کا یہ خطہ ہے پورا، اسی طرح کا حساب ہے۔ ایک میں کہتا ہوں پرائمری ایجوکیشن جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، دوسرا ہے پاپولیشن مینجمنٹ۔ ہم جیسے ملک اگر ٹریک پہ آ بھی جائیں تو وہ ترقی کا سفر شروع بھی ہو جائیں تو وہ ترقی اتنی مجھے نہیں ہوتی دکھائی دیتی جتنی بڑھوتری ساتھ ساتھ آبادی میں ہوگی۔ ہوگا کیا؟ اگر کوئی ترقی کو ریزنیبل ہوئی بھی تو وہ کھائی جائے گی بڑھتی ہوئی آبادی کے ہاتھوں، یعنی کھوتی بوڑ کے نیچے ہی رہے گی، چکر کاٹ کوٹ کے پھر وہیں کے وہیں، بھوک کے برگد کے نیچے، بھوک، ننگ، غربت، جہالت۔ سو بھائی ایک طرف ادھر لگامیں کھینچو پاپولیشن کی، ٹھیک ہے، دوسری طرف پرائمری ایجوکیشن اس لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارا آج کا جو بچہ ہے، جس بچے نے آج سے 5 سال کے بعد پرائمری کر کے نکلنا ہے، وہی تو ہمارا مستقبل ہے۔ اور جو میں 15 سے 20 سال کا روڈ میپ کہتا ہوں، ایک پوری کراپ آنے دو، ایک پوری نسل تیار کرو جس نے سنبھالنا ہو۔ یہ ہمارے جیسے چپڑ گتو جو بتھیرے پھر رہے ہیں ہر پیشے میں ہی، کیا انہوں نے توپ چلا لیا ہے، کیا کر لیا ہے انہوں نے؟ سو بہتر ہے کہ بہت ہی زیادہ اعلیٰ کوالٹی کا جو ہیومن مٹیریل ہے وہ تیار ہو جائے گا، کوئی اوکھا کام نہیں۔ پہلے 5 سال میں جو بچہ آج مثلا
اسکول میں ایڈمٹ ہو رہا ہے، 5 سال کے بعد وہ پرائمری کر کے نکلے گا، سبحان اللہ، اس وقت اس کی کاؤنسلنگ شروع ہو جائے، بتایا جائے کہ بھی کس نے مڈل تک جانا ہے، کس نے میٹرک تک جانا ہے، کس نے کوئی ہنر حاصل کرنا ہے، کس نے سوشل سائنسز میں جانا ہے، کس بچے نے وہ کیا پیور سائنسز میں جانا ہے. یہ نہیں کہ بوتھا اٹھا کے جس کا جو دل کرتا ہے. مجھے نہیں آج تک سمجھ آتی کہ اتنے ایم اے اردو کیا کرنے ہیں، بھاڑ جھونک نہیں ہے. ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا ہے؟ ایم اے پولیٹیکل سائنس جو کسی پولیٹیکل گھرانے میں پیدا ہوتا ہے وہ چاہے میٹرک پاس بھی نہ ہو، اس نے ایم این اے بھی ہو جانا ہے، ایم پی اے بھی ہو جانا ہے، وزیر بھی ہو جانا ہے. یہ سارا ایم اے پولیٹیکل سائنس نہیں. ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا تم نے کرنے ہیں؟ گونگلوں میں ڈالنے اتنے ایم اے فلانا، ایم اے فلانا. بہت سارے ایم اے تو ویسے ہی بین ہو جانے چاہیے، ارریلیونٹ ہے، فضول ہے. اور ان سبجیکٹس کو ڈسکریج کیا جانا چاہیے. آج کو آ جاتا ہے ایم اے فارسی، میں نے کیا کرنا ہے؟ آج کل کی ہماری یہ جو ینگر جنریشن ہے، جو ہائی پروفائل سکولز میں جو بچے پڑھ رہے ہیں، انہیں کہو یار بدھ کو تو بدھ کیا ہوتا ہے جی؟ بشکریہ کو بشکریہ. اور تو اور ہمارے ٹی وی چینلز کے ٹکرز ہی دیکھنے دل کرتا ہے بندہ تھپڑ مارے. وہ بنیادی ہجے نہیں آتے. ایم اے فارسی وہ کیا کرنا ہے تو نے بھی؟ ایم اے فارسی بہت آپ کو دورہ پڑا ہوا ہے کوئی اس طرح کا. تو چلو ایک مخصوص تعداد میں، یہ نہیں کہ انداز ہوں جس کا جو دل کیے جا رہا ہے. ایم اے اردو، جی ایم اے اردو کر کے تم نے کہو مریخ پہ چانا ہے؟ ایم اے اردو کیا؟ ایم اے اردو بھئی ایک ناپ تول کر لو نا. ہمارے یہاں شعور ہے نہیں ہے، آنکھیں اٹھا کے بوتھا اٹھا کے شروع ہو جاتے ہیں، یہ کر لو وہ کر لو. یہ کیوں کر لو وہ کر لو؟ کیوں کر لو؟ تم اس دنیا کے، جس دنیا کے ساتھ تمہارا کمپٹیشن ہے، پہلے وہ فیصلہ کر لو. وہ کمپٹیشن ایم اے اردو میں ہے، ایم اے فارسی میں ہے. وہ فارسی میں کمپیٹ کرنا ہے ان کو. لغویات چھوڑو ان کو، پیور سائنسز کی بات کرو، کچھ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات کرو جس نے تمہیں ذلیل و خوار کر کے رکھ دیا ہے. تو یہ بات آپ کی تو 100% درست ہے. جی یہ آخر پہ سوال ہے ندیم بیگ صاحب کا ہے، حیدرآباد سندھ سے، کہ آپ نے ایک ویڈیو میں امام خمینی مرحوم کی پاکستانی وفد سے ملاقات کا تذکرہ آپ سے سنا تھا. مہربانی کر یہ واقعہ تفصیل سے بیان کر دیں کیونکہ اس میں بڑا سبق موجود ہے. تو ندیم بیگ صاحب اس سے زیادہ میں وہ بیان کر نہیں سکتا، چونکہ وہ ملاقات تھی امام کے صاحبزادے احمد خمینی، وہ بھی فوت ہو گئے بعد میں، اور بہت پرانی بات ہے. تو انٹرپریٹر نے ہمیں وہ واقعہ سنایا تھا کہ امام نے بڑی ہوئی توندوں والے لوگوں کو عالم ہی ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو انہوں نے کہا ان کو میں نے مل کے کیا کرنا ہے؟ عالم تو وہ ہوتا ہے جس کا پیٹ اس کی کمر کے ساتھ لگا ہو، جن کی توندیں اتنی بڑی ہیں اور پتہ نہیں کدھر ماس لٹکا ہوا ہے، اتنے بڑے ان کے منہ ہیں، اتنے بڑے گاٹھیں، وہ کہاں کا عالم ہو سکتا ہے؟ وہ اس طرح کی بات تھی جو انہوں نے انٹرپریٹر کے ذریعے وہ اپنے والد کا، میں نے تو نہیں امام خمینی کو دیکھا، ان کے 40ویں پہ آئی واز انوائٹیڈ. اس وقت آقائے صادق گنجی ایک ایران کے تھے، وہ کونسل جنرل تھے، لاہور میں ہوتے تھے، بہت سویٹ بہت کیوٹ آدمی تھے. تو اس میں میں کوئی اضافہ کر نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ. یہ سوال بھیجا ہے ساحل مجید صاحب ہیں کویت سے. وہ کہتے ہیں کہ میرا تعلق پنجاب کے شہر کوٹلی لوہارا سے ہے، مگر 15 سال سے کویت میں مقیم ہوں. صرف اتنا پوچھنا ہے کہ مدار قائد کا تہہ خانہ 2500 سے 3000 روپے فی گھنٹہ کے لیے کن کاموں پہ کرائے پہ دے دیا جاتا ہے؟ جس راہ پہ یہ قوم چل رہی ہے اس کا انجام کیا ہوگا؟ تو میں سچی بات ہے ساحل صاحب، آپ سے بھی معذرت چاہتا ہوں، اپنے ویور سے بھی، کہ یہ بہت نازک بات ہے. میرے علم میں ایسی چونکہ کوئی بات نہیں ہے. آپ کو بھی پتہ نہیں کسی ریلائبل سورس سے پتہ لگا ہے یا کسی اخبار نے چھوڑی کو بات یا کسی سے سن کے آپ کر رہے ہیں. میں اس کی تصدیق پہلے کر لوں، اس کے بعد میں اس پہ کوئی کامنٹ کروں گا. اس سے پہلے مناسب نہیں لگتا، چونکہ معاملہ
نازک اور سانس ہے.